وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں انشاءاللہ چند گزارشات بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات ابھی ماشاءاللہ پروگرام کی ابتدا ہے، انشاءاللہ قرآن کرام شعراء کرام انشاءاللہ آپ احباب سے انشاءاللہ محو گفتگو ہونے والے ہیں۔ محترم بھائی عمار مغل صاحب حافظہ اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالہ سے چند منٹوں کے اندر آپ احباب کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں تو آئیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم صفیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے راہبر تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہنما مقتدا پیشوا آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اب قانون کو بدلا، اللہ نے اصول کو بدلا، اللہ نے ضابطے کو بدلا۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کا معنی اور ترجمہ علماء کرام سے سنا ہوگا۔ جی کیا معنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں۔ آج یہ ایک طالب علم معنی کرنا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے، دعوت دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ سنیے سنیے ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں۔ اللہ نے میرے محبوب آقا کو 4 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بیٹی کا نام سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے سونے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم، ایک بیٹے کا نام عبداللہ، ایک بیٹے کا نام طاہر۔ لیکن اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں رجال کا لفظ مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب آقا علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے، بچپن کے اندر واپس بلوا لیے، ان کو عروج نہیں بخشا، جوانی عطا نہیں کی، بلکہ بچپن کے اندر اپنے پاس واپس بلوا لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ کوئی کل کے رہنے والا یہ بات نہ کہے جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں جی جو فلانے قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کا بیٹا قاری بن گیا، خطیب کا بیٹا خطیب بن گیا، مقرر کا بیٹا مقرر بن گیا، علامہ کا بیٹا علامہ بن گیا، فہامہ کا بیٹا فہامہ بن گیا، عابد کا بیٹا عابد بن گیا، زاہد کا بیٹا زاہد بن گیا۔ اللہ نے بات کو ختم کر دیا، بات کو مکمل کر دیا۔ کل
کو کوئی کہنے والا یہ نہ کہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کا بیٹا عبداللہ نبی بن سکتا تھا، آپ کا بیٹا طاہر نبی بن سکتا تھا، آپ کا بیٹا قاسم نبی بن سکتا تھا۔ اللہ نے بات کو مکمل کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارا یہ اعلان ہے، آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، مجھے بول کے بتاؤ دوسرا نبی آ سکتا؟ بولو نبی آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے، اور یہاں پر اللہ نے سونے پیغمبر کا نام پاک لیا، محمد کہا۔ آج آپ کو پتا ہے ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر ایک شخص نے جب لکھا، بینر کو بنوایا، پوسٹر کو بنوایا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، اس پر FIR کو کاٹا گیا، پرچہ درج کیا گیا۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی بخشنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں، آئی لو محمد کا معنی یہ ہے ہمیں حضور سے پیار ہے۔ سنیے ہمارا عقیدہ، ہم گلی کے اندر، چوک چرستے بازار کے اندر یہ نعرہ لگائیں گے، اگر ہمارا بس چلے ہم لوگوں کو یہ پیغام سنائیں گے۔ آئی لو محمد کا معنی یہ ہے ہمیں حضور سے محبت، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں حضور سے پیار، عزیز و اقارب سے بڑھ کر آئی لو محمد، ہمیں حضور سے عقیدہ، ساری دنیا سے بڑھ کر کے ہمیں حضور سے پیار ہے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، جو حضور کی بے ادبی کرے گا، جو حضور کی گستاخی کرے گا، ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور حضور کے مخالفوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آخری بات اور میرا سلام ہے، مجھے عمار بھائی نے کہا 10 منٹ آپ نے گفتگو کرنی ہے، میں انشاءاللہ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا، ایک اور آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کا معنی بھی علماء سے سنا ہے جی، اللہ نے سونے پیغمبر پر حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو مکمل کر دیا۔ طالب علم یہاں پر بھی معنی کرنا چاہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ادھر نعمت سے مراد مفسرین کہتے ہیں ادھر نعمت سے مراد نبوت ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا کی ذات بھی آخری، میرے آقا کی بات بھی آخری، میرے آقا کی صورت بھی آخری، میرے آقا کی سیرت بھی آخری، میرے آقا کی شریعت بھی آخری، میرے آقا کی امت بھی آخری، میرے آقا پر جو قرآن اترا وہ کتاب بھی آخری ہے۔ آئیے آخری حدیث سے مبارکہ سنا کر کے بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں، اور ایک فرمائش کو پورا کر کے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی کائنات نے اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں قال انا قائد المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنایا، سپہ سالار بنایا، پرائم منسٹر بنایا۔ فرمایا ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ فرمایا وَلَا فَخْرَ، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، کل قیامت کا دن ہوگا، حضور میری اور آپ کی شفاعت کریں گے، اللہ سفارش کو قبول
قبول کر لے گا۔ میں پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، جب قرآن کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، حدیث کہتی ہے حضور آخری نبی ہیں، جب صبح کا وقت ہونا لوگ پوچھیں رات کو محفل حسن قرات میں گئے، محفل حمد و نعت میں گئے، کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ تو یہ پیغام دنیا والوں کو سنا دیجئے گا۔ پیغام لے کر کے آئے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ سونے پیغمبر آخری نبی ہیں، اللہ نے سونے پیغمبر پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آخری 2 منٹ کی گفتگو اور بات مکمل، فرمائش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جس نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ آپ سماعت کر رہے ہیں، میں اس نبی کے بارے میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، میرے آقا جس دور میں آئے وہ دور بھی اللہ، جس دور کی جس صدی میں آئے وہ صدی بھی اللہ، جس صدی کے جس سال میں آئے وہ سال بھی اللہ، جس سال کے جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی اللہ، جس مہینے کے جس عشرے میں آئے وہ عشرہ بھی اللہ، عشرے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی اللہ، جس ہفتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی اللہ، جس دن کے جس گھنٹے میں آئے وہ گھنٹہ بھی اللہ، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آئے وہ منٹ بھی اللہ، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آئے وہ سیکنڈ بھی اللہ، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی بھی اللہ، جس گھڑی کے جس لمحے میں آئے وہ لمحہ بھی اللہ۔ میرے آقا کی جوانی اللہ، میرے آقا کا لڑکپن اللہ، میرے آقا کا اٹھنا اللہ، میرے آقا کا بیٹھنا اللہ، میرے آقا کا چلنا اللہ، میرے آقا کا پھرنا اللہ، میرے آقا کا نہانا اللہ، میرے آقا کا دھونا اللہ، میرے آقا کا کرینہ اللہ، میرے آقا کا نگھینا اللہ، میرے آقا کی جبی پہ آنے والا پسینہ اللہ، میرے آقا کا مدینہ اللہ، میرے آقا کا مکہ اللہ، میرے آقا کا ابو بکر اللہ، میرے آقا کا عمر اللہ، میرے آقا کا عثمان اللہ، میرے آقا کا علی اللہ، میرے آقا کا طلحہ اللہ، میرے آقا کا زبیر اللہ، میرے آقا کا سعد اللہ، میرے آقا کا سعید اللہ، رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے آقا کی جماعت اللہ، میرے آقا کی بنات اللہ، میرے آقا کا رکوع اللہ، میرے آقا کا سجدہ اللہ، میرے آقا کی نماز اللہ، میرے آقا کی ادائیں اللہ، میرے آقا کے رخسار اللہ، میرے آقا کی پیشانی اللہ، میرے آقا کے لب اللہ۔ بات مکمل ہونے لگی ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجئے گا۔ میرے محبوب آقا کا فلک پہ جانا بھی اللہ، میرے محبوب آقا کا فرش پہ آنا بھی اللہ۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے انشاءاللہ پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ پاک تمام دوست احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاری محمد عثمان یوسف صاحب، ان کی پوری ٹیم، مسجد کی انتظامیہ اور جناب محترم بھائی عمار مغل صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ اتنے عظیم الشان پروگرام انعقاد پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔